ہفتے والے دن سب کام چھوڑ کر صرف یا محمد یا اللہ پڑھ لینا، ایک دن میں کروڑوں نہیں اربوں کے مالک بن جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ کو نہ دولت ملے گی دنوں میں، نہ ملے گی گھنٹوں میں، اور نہ ہی ملے گی منٹوں میں، بلکہ انشاءاللہ العزیز سینکڑوں میں انشاءاللہ دولت ملے گی۔ یہ ایسا وظیفہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے سچے دل سے یقین سے صرف ہفتے کو ایک مرتبہ آپ لوگ چلتے پھرتے صرف ایک مرتبہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو میرے بھائیوں میری بہنوں، ایسی آپ کی قسمت کھلے گی۔ آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، چاروں طرف سے آپ کو پیسہ رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہماری قسمت خراب ہے، ہماری قسمت میں بالکل پیسہ نہیں ہے، اس وظیفے کو اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہفتے کو اگر پڑھ لو تو ہر ہفتے کا انتظار کرو گے کہ کب ہفتہ آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل دے گا، یہ وظیفہ آپ کی قسمت میں پیسہ فوری طور پر لے کر آئے گا۔ اگر آپ آج غریب ہو، اگر آج آپ غربت کی زندگی گزار رہے ہو تو میرے بھائیوں میری بہنوں تو بالکل مایوس مت ہونا، اپنا دل بالکل چھوٹا مت کرنا، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ ایک وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لینا، آپ کی قسمت میں کہتا ہوں منٹوں میں بدل جائے گی۔ اس وظیفے کو میں نے جس کسی کو بتایا، اگر ہفتے کو اس نے صبح کے وقت یا شام کے وقت یا رات کے وقت پورے دن میں اس نے کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر لیا تو میرے رب نے اس کو من چاہا عطا کرا، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کی دنیا ہی بدل دے گا۔ پیارے دوستوں، آپ لوگ پوری دنیا میں کسی بھی ملک، کسی بھی شہر، کسی کی گلی، کسی بھی کوچے، کسی بھی گھر میں اگر آپ لوگ بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ لوگوں نے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ لوگ کسی بھی ملک سے ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، بس بحیثیت مسلمان آپ لوگ ہیں تو آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اول تو اگر کوئی ہندو، سکھ، عیسائی اگر وہ بھی اس وظیفے کو پڑھ لے گا تو اللہ پاک اس کو بھی نواز دے گا، کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ نام ہیں جن کی برکت سے اللہ پاک کبھی بھی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اور کبھی بھی اللہ پاک ان کی جو محتاجگی ہوتی ہے، جو ان کی خواہش ہوتی ہے، ان کو رد نہیں کرتا، کیونکہ یہ وہ نام ہے کہ جس نام سے لوگوں کی بگڑی بنتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، آپ لوگوں نے فکر بالکل نہیں کرنی، آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پورے دل سے، پورے یقین کامل سے اور اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ لوگ جاب کرتے ہیں، آپ لوگ کام کرتے ہیں تو آپ لوگ اس جگہ پر بھی بیٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کی کچھ شرائط ہے تو لہٰذا اس کو آپ لوگ فالو کر لیں، کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور موبائل بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے نہیں کریے گا۔ پیارے دوستوں، آپ لوگوں نے انتہائی توجہ کے ساتھ دنیا سے کٹ کر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا مسئلہ سیکنڈوں میں حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ مجرد وظیفہ ہے کہ لوگوں کی بگڑی بنی ہے۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ لوگ پریشان حال ہیں، آپ لوگ تنگ دست ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، تو آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیں۔ میری بات مانیں، ایک بار کر لیں، کوئی آپ کا کچھ نہیں جا رہا، کوئی آپ کا روپیہ پیسہ نہیں لگ رہا، بلکہ یہ وظیفہ تو گویا 3 منٹ یا 4 منٹ کا عمل ہے۔ تو لہٰذا آج کے دن اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کو نہ ختم ہونے والے رزق ملے گا، آپ کو عزت بھی ملے گی، کیونکہ پیارے دوستوں آج کل کے معاشرے میں تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ جس کی جیب میں پیسہ ہے لوگ اس کو ہی پوچھ رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں تو سگا بھائی، تو کیا آپ کے بچے بھی آپ کو باپ کہنے سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آج آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد، آپ لوگ چاہے فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیں۔ اگر آپ لوگ اس ہفتے کو نہ کر پائیں، اگلے ہفتے کو کر لیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اتوار کو کرنا ہے، اتوار کو کر لیں، کسی بھی دن کر لیں، لیکن وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے اور پورے توکل کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب اس وظیفے کو آپ لوگ کر لیں گے نا
تو آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو مل کہاں سے رہا ہے۔ کیونکہ پیارے دوستوں، یہ وہ وظیفہ ہے جو دولت کو آپ سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دو افراد ایک جگہ مل کر روٹی کھا رہے تھے۔ ایک شخص کے پاس 5 روٹیاں تھی جبکہ دوسرے شخص کے پاس 3 روٹیاں تھی۔ جب وہ کھانا شروع کرنے لگے تو ایک تیسرا شخص آ گیا اور ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ تینوں نے مل کر وہ سب 8 روٹیاں کھا ڈالی۔ تیسرا شخص کھڑا ہوا اور دونوں کو 8 درہم دیتے ہوئے بولا، یہ کھانے کا معاوضہ ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کھایا ہے۔ اس کے جانے کے بعد دونوں میں بحث و تکرار شروع ہو گئی۔ جس کی 5 روٹیاں تھی اس نے کہا کہ میں 5 درہم لوں گا اور تجھ کو 3 درہم دوں گا کیونکہ تمہاری روٹیاں 3 تھی۔ 3 روٹی والے نے کہا کہ میں نصف سے کم ہرگز نہیں لوں گا، یعنی 4 درہم لے کر چھوڑوں گا۔ یہ جھگڑا اتنا طول پکڑ گیا کہ آخر کار امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ آپ نے دونوں کی بیانات سن کر 3 روٹیاں والے سے کہا کہ تم کو 3 درہم ملتے ہیں، یہ کم نہیں ہے کیونکہ تمہاری روٹیاں ہی 3 تھی، اس لیے جو ملتا ہے اسی پر راضی ہو جاؤ۔ مدعی بولا، میں اپنا حق پورا لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر حق کی بات کرتے ہو تو تمہارے حق کا صرف 1 درہم ہے۔ 3 درہم جو تمہیں مل رہے ہیں تمہارے حق سے کہیں زیادہ ہے۔ مدعی بولا، آپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے، 3 درہم تو یہ شخص خود دے رہا تھا اور میں اس پر راضی نہ ہوا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ تیرا حق 1 درہم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک تمہارا حق صرف 1 درہم ہے، تمہارا فریق تمہیں 3 درہم دے رہا تھا لیکن تم نے بات نہیں مانی۔ اب اگر تم نہیں مانتے تو سن لو تمہارا حق کیا بنتا ہے۔ مدعی نے کہا، حضور کوئی معقول وجہ بیان کیجئے کہ اس طرح میرا حق 1 درہم بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 8 روٹیاں کے 3 برابر ٹکڑے کرو تو 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ 24 ٹکڑے تم 3 آدمیوں نے کھائے ہیں۔ یہ تو معلوم نہیں کہ تم میں سے کس نے زیادہ کھایا اور کس نے کم، لہذا فرض کرو کہ سب نے برابر کھایا ہے، تو اس صورت میں تم تینوں نے 8 ٹکڑے کھائے، صرف تیسری روٹی سے صرف 1 ٹکڑا بچا جو تیسرے نے کھایا، اور تمہارے فریق کی 5 روٹیاں تھی جن کے 15 ٹکڑے تھے، اس نے 8 خود کھائے اور 7 تیسرے کو کھلائے۔ اب تمہاری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے کا 1 ٹکڑا تیسرے آدمی نے کھایا جس کا معاوضہ 1 درہم بنتا ہے، اور تمہارے فریق کا معاوضہ 7 درہم ہے۔ یہ فیصلہ سن کر مدعی بولا کہ آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے، بے شک میرا حق 1 درہم ہے اور میں اسی پر راضی ہوں۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ میری بہنیں میرے بھائی دونوں پڑھیں۔ اگر ایک گھر میں بہت سارے افراد ہیں تو 2-3 لوگ بھی پڑھ لو تو کافی ہے۔ گھر کا ایک فرد بھی اگر پڑھ لے تو پورا گھر انشاءاللہ بیٹھ کر کھائے گا، کیونکہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا وہ اس وظیفے سے تھوڑا ملتا جلتا ہی تھا، کیونکہ جب آج میں مطالعہ کر رہا تھا کہ میں کون سا وظیفہ اپنے سامعین و ناظرین کے پاس لے کر حاضر ہوں، تو لہٰذا میری نظر سے یہ واقعہ بھی گزرا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہم لوگ یوں تو بہت زیادہ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم لوگ محنت اس لیول کی نہیں کرتے لیکن ہماری ڈیمانڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم لوگ اس طرح کریں کہ ہم لوگ اپنی ڈیمانڈز کو کم کر لیں اور اللہ پاک کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جائے تو کیا وہ زیادہ نہ کرے گا؟ کیا وہ بڑھائے گا؟ نہیں، بالکل بڑھائے گا۔ یہ سب توکل کی بات ہے، یہ سب اللہ پاک سے راضی ہونے والی بات ہے۔ تو پیارے دوستو، اب عمل کی طرف چلتے ہیں کہ آپ لوگوں نے وظیفہ اس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے پڑھنا ہے
درود پاک میں آپ سے بارہا کہتا ہوں کہ درود ابراہیمی کا ہی انتخاب کریں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو انتہائی مجرب ہے۔ ایک بار حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد دو تین چھوٹے چھوٹے سے وظائف ہیں، آپ لوگوں نے اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اکٹھا ہی پڑھنا ہے، آپ لوگوں نے فکر نہیں کرنا، انتہائی چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں، بس آپ لوگوں نے آرام آرام سے جس طرح سے میں نے ایک قرأت کے انداز میں درود پاک پڑھ کے آپ کو سنایا، اسی طریقے سے آپ لوگ آرام آرام سے تھوڑا چس لیتے ہوئے اس عمل کو اس وظیفے کو کریں گے۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس وظیفے کی آپ لوگوں کو خاص اجازت مل جائے، ویڈیو پوری دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کے اندر اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اب پیارے دوستوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے عمل کو ذرا آپ لوگ ملاحظہ کر لیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو آپ لوگوں نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے اللہ پاک کا ایک ذاتی نام اور ایک صفاتی نام، یعنی کہ یا اللہ یا رحمانو، ان دو ناموں کو اکٹھا پڑھنا ہے۔ اور پڑھنا کس طریقے سے ہے ملاحظہ کریں، یا اللہ یا رحمانو یہ ایک ہوا، یا اللہ یا رحمانو یہ دو ہوئے، یا اللہ یا رحمانو یہ تین ہوئے۔ پیارے بھائیوں پیاری بہنوں، آرام آرام سے 3 بار ہی آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمانو، جس طریقے سے 3 بار میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ بھی آپ لوگوں نے اللہ کے 2 نام، ایک میرے رب کا ذاتی نام اور ایک میرے رب کا صفاتی نام، یعنی کہ یا اللہ یا کریمو، یا اللہ یا کریمو، ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھنا ہے اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ یا اللہ یا کریمو ایک ہوا، یا اللہ یا کریمو یہ 2 ہوئے۔ اسی طریقے سے آپ لوگ اللہ پاک کے یہ 2 صفاتی نام، ایک ذاتی اور ایک صفاتی، اس کو آپ لوگ 7 بار پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد جو آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ چھوٹا سا وظیفہ بہت ہی خاص ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ لوگوں نے کون سے 2 نام پڑھنے ہیں، یا محمد یا علیو، آپ نے ان 2 ناموں کو اکٹھا پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، یا محمد یا علیو ایک ہوا، یا محمد یا علیو یہ 2 ہوئے۔ اسی طریقے سے آپ لوگ تیسری بار بھی پڑھیں گے یا محمد یا علیو۔ یہ وظیفہ میرے پیارے بھائیوں میری پیاری بہنوں میرے بزرگوں، یا محمد یا علی جو وظیفہ ہے، اس وظیفے کو آپ کو سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگوں کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ لوگ 21 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ سے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو درود ابراہیمی آپ لوگوں نے اول پڑھا وہی درود ابراہیمی آپ لوگ آخر میں بھی پڑھ لیں گے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا عمل آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے آپ لوگوں نے جو سوال کرنا ہے آپ کریں، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت کو، آپ کی ہر مقصد کو انشاءاللہ پورا کر دے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آج کا عمل، آج کا وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی، ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، اور ہمارے اس وظیفے کو، ہماری اس ویڈیو کو، ہمارے اس درس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔